السلام علیکم معزز سامعین و حاضرین، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ ماہ فروری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ٹھنڈک میں کسی کمی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ جنوری کی بنسبت سردی اور کوہر میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا اور آج تو موسم کی شدت کوئی اور ہی رنگ دکھا رہی تھی۔ موسم سرما میں ویسے ہی کم کم سورج دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوہر کے سبب مطلع دھند میں لپٹا رہتا ہے۔ آج کوہر اور دھند کے بجائے آسمان گہرے بادلوں میں ڈھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اب تب میں بارش شروع ہو جائے گی۔ میں جائے وہ گوا کی سمت بڑھتے بڑھتے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کم از کم اس وقت تک بارش کا آغاز نہ ہو جب تک میں اغوا کنندہ ڈاکو کے کھرے کو پکڑ کر اپنی منزل پر نہ پہنچ جاؤں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم دونوں جائے وہ گوا پر پہنچ گئے۔ کوچوان سخی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈھاٹا پوش اغوا کنندگان نے ریحانہ کو حاصل کرنے کے بعد ذخیرے کا رخ کیا تھا۔ یہی بات اس نے چھوٹے چودھری وقار حسین کو بھی بتائی تھی، اس لیے وقار کے اشارے پر چند لوگ ریحانہ کی تلاش میں ذخیرے کے راستے کوٹ جمرہ کی طرف گئے تھے۔ ریحانہ کا مسلح محافظ مشتاق اور مشتاقہ بھی تانگے والے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ہی گیا تھا۔ ہم جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے بعد گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ بابا سلامو ماہرانہ انداز میں وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ میں اسے اس واردات کے بارے میں اچھی طرح بتا چکا تھا، آگے اسے اپنے علم اور تجربے کو کام میں لانا تھا۔ میں اس کی کارکردگی کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ وہ کھرے کی تلاش کا آغاز کرتا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیتا۔ سلامو اپنے کام میں مصروف ہی تھا کہ میں نے سکھی کی طرف سے چند گھڑ سواروں کو اپنی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جائے واردات سکھی کی اور جمال پور تارڑ کے تقریباً وسط میں تھی۔ میں بڑے ہی نماغ سے گھڑ سواروں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر آ گئے کہ میں ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ وہ چودھری اسحاق حسین کا فرزند ارجمند وقار حسین تھا۔ اس کے ساتھ دو ہواری بھی تھے۔ ہمارے قریب پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ وقار حسین سیدھا میرے طرف آیا اور قدرے برہم لہجے میں اس نے مجھے استفسار کیا، تھانے دار صاحب ریحانہ کی تلاش میں آپ کو کوئی کامیابی ہوئی؟ کامیابی مجھ سے دور نہیں ہے، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد ریحانہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ تھانے دار صاحب آپ مجھے تلقینیں کرتے رہیں اور ادھر کوٹ جھمرا میں ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس کے اشارے کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ نبی بخش کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کوٹ جھمرا کا چودھری سکندر علی سکھے کی والے چودھریوں کے خلاف خاصا کھلا ڈولا بول رہا تھا۔ چودھری وقار کے بات سے واضح ہوتا تھا کہ میں نے اپنے جن بندوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرا کی طرف روانہ کیا تھا وہ واپس آ چکے تھے اور انہوں نے ہی اسے وہاں کی رپورٹ دی تھی۔ میں نے چودھری وقار حسین کی ترش و تلخ بات کو پورے تحمل سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، برخودار، غصہ، جوش اور برہمی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ان پر کنٹرول نہ ہو تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ہی جذبات کو کنٹرول کرنے کی ہدایت دیتے رہیں۔ وہ خفقہ امیز لہجے میں بولا، آپ کو کچھ پتہ ہے کوٹ جھمرا میں چودھری سکندر علی ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ پتہ ہے، سب پتہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس کیس کے کسی بھی زاویے سے بے خبر نہیں ہوں وقار حسین۔ چودھری سکندر علی کے تازہ عزائم کی رپورٹ مجھ تک کل ہی پہنچ گئی تھی اور میں نے اسی وقت اس کا بندوبست بھی کر دیا تھا، بلکہ میں تو خود بھی اس کی طرف جانے والا ہوں۔ میں نے اس کی تشفی کی خاطر آج کو کل سے بدل دیا تھا۔ تم چودھری سکندر علی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس کے اوقات میں رکھنے کے لیے میں نے بڑا مضبوط انتظام کیا ہے۔ وہ اب لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر اس نے غلطی سے ایسی کوئی کوشش کی تو سمجھو تھانے کے حوالات میں اکڑو بیٹھا نظر آئے گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو چودھری وقار حسین؟ میں اس اکھڑ مزاج چودھری کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ دل و جان سے چودھری سکندر علی کا دشمن تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی بات کے اختتام میں اس کے مزاج سے لگا کھاتے ہوئے جو چند جملے کہے تھے، ان سے اس نے بہت تسکین حاصل کی تھی۔ میں نے اس کے کشیدہ چہرے کے تاثرات میں بڑی واضح تبدیلی محسوس کی اور یہ تبدیلی خاصی آسودگی بخش تھی۔ چودھری سکندر علی کے خلاف میرے اقدامات کے بارے میں جان کر اسے اچھا خاصا اطمینان محسوس ہوا تھا۔ میرے ہفت مانی سوال کے جواب میں وہ خاص انداز سے اپنے سر کو اس باتی جنبش دینے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا چلایا وہ تیر اپنے نشانے پر جا بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، چودھری وقار، تمہیں چودھری سکندر کے عزائم کی خبر کیسے ہوئی؟ تمہاری باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم نے جن لوگوں کو کوٹ جھمرا کی طرف روانہ کیا تھا وہ واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ واقعی واپس آ گئے ہیں اور اپنے ساتھ مشتاقہ کو بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ انہیں راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا مل گیا تھا، مردہ گھوڑے کے پاس۔ مشتاقہ زخمی بھی ہے۔ وہ لوگ کب واپس آئے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، وہ رات ہی کو واپس آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم نے میری ہدایت کو ذہن میں نہیں جگہ دی۔ وہ فوراً میرے استفسار کی حقیقت تک جا پہنچا اور قدرے خجالت آمیز لہجے میں بولا، وہ دراصل بات یہ کہ انہیں آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کو صبح اطلاع دے دی جائے تو اچھا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم ابھی آپ ہی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ راستے میں ہی مل گئے۔ اگر یہ ایک اتفاق ہے تو پھر ہمیں اس اتفاق سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا،
وہ لوگ اور زخمی، مشتاقہ اس وقت کہاں ہے؟ مشتاقہ تو اپنے گھر پر ملے گا، وقار حسین نے جواب دیا۔ باقی لوگوں کو بھی میں اکٹھا کر لوں گا، آپ بتائیں ان سے کام کیا ہے؟ ان کا انٹرویو کرنا ہے۔ اور کیا کام ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ چودھری وقار چند لمحات تک تذبذب کے عالم میں کھڑا، پھر تامل کرتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ، سکھے کی طرف چلتے ہیں، ادھر حویلی میں لوگوں کو بلا لوں گا، آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ میں چودھری وقار حسین کو ایک طرف چھوڑ کر سلاموں کے پاس پہنچ گیا، جو چند قدموں کے فاصلے پر اپنے تحقیقاتی کام میں مصروف تھا۔ میں نے کھنگار کر اس طرف متوجہ کیا اور مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں سلامت علی، کوئی کام کی بات پتہ چلی؟ جی ملک صاحب، کھرے کا سرا تو میں نے پکڑ لیا ہے اور یہ بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ لوگ اس ذخیرے کی طرف گئے ہیں۔ ہم کھرے کا تعاقب کریں گے تو کوئی بات بنے گی۔ اس نے نہایت ہی معتدل لہجے میں اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرانے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، سلامو بابا، اگر ہم اپنے تلاش کے اس کام کو گھنٹہ 2 گھنٹے کے لپات شروع کریں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ فرق تو نہیں پڑے گا ملک صاحب، وہ سادگی سے بولا، پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اس کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی آسمان کی سمت نگاہ اڑائی۔ سلاموں کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ واقعی آسمان کا منہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کوئی لمحہ جاتا ہے کہ وہ دھواں دار انداز میں رونا شروع کر دے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو برستی بارش میں کھرا سلامت رہتا اور نہ ہی اس کھرے کے آثار باقی رہتے۔ اس صورتحال نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ کھرا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور دوسری طرف کوٹ جمرہ سے واپس آنے والوں خصوصاً مشتاقہ کا بیان بھی بہت ضروری تھا۔ وہ ریحانہ کی اغوا کا دوسرا عینی شاہد تھا۔ اس سے پہلے میں کوچوان سخی محمد سے کافی مفید معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھے متذبذب دیکھا تو اسلاموں نے پوچھا، ملک صاحب آپ کو کس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بولا، چلے پہلے سکھی کسی ہو کر آتے ہیں، پھر کھرے کا پیچھا کر لیں گے، پھر اللہ کو جو منظور ہوا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ سلامت علی کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے کھرے کے معاملے کو سرے دست روک کر فوری طور پر چودھری نثار حسین کی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری وقار حسین نے جن بندوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جمرہ کی طرف روانہ کیا تھا، ان سے ملاقات سودمند ثابت نہ ہوئی۔ سب نے ایک جیسا ہی بیان دیا، جس کے مطابق وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ریحانہ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ جب وہ ذخیرے کے آخری سرے پر پہنچے تو مشتاقہ زخمی حالت میں انہیں زمین پر پڑا ملا۔ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکو کے تعاقب میں نکلا تھا وہ مردہ پڑا تھا۔ اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر نہر کا کنارہ تھا۔ وہ لوگ زخمی مشتاقہ کو اپنے ساتھ لے کر نہر کے کنارے تک پہنچے، پھر ان میں سے ایک شخص مشتاقہ کے پاس میں رک گیا، باقی ریحانہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوٹ جمرہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ واپسی میں وہ سب لوگ زخمی مشتاقہ کو بھی اپنے ساتھ سکھی کی لے آئے تھے۔ ان کا مشترکہ بیان ختم ہوا تو میں نے ایک سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگوں نے وہاں کوٹ جمرہ میں کافی ہلا گلا مچایا ہے، چودھری سکندر علی تم سے خفا ہے۔ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، ہم ریحانہ بی بی کی تلاش میں اس طرف گئے تھے اور ہمیں یہ بھی شک تھا کہ ریحانہ بی بی کو چودھری سکندر علی کے اشارے پر اغوا کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ہمیں پوچھ پرتیت کرنا ہی تھی نا، اس پر ہم سے ناراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ اس شخص کے انداز میں خاصی سرکشی پائی جاتی تھی اور میں سمجھ رہا تھا یہ چودھریوں سے وابستگی کا نتیجہ تھا۔ خاص طور پر وہ لوگ چودھری وقار کو جواب دے تھے اور وہ خود بھی ایک اکھڑ مزاج شخص تھا، غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ میں نے اسی شخص سے پوچھا، تمہیں یہ شک کیوں ہو رہا ہے کہ ریحانہ کو چودھری سکندر علی آف کوٹ جمرہ نے اغوا کرایا ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے کنکھیوں سے چودھری وقار کی طرف دیکھا۔ چودھری وقار اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ ہم نے ان بیرونی کمروں میں سے ایک میں ڈیرا جما رکھا تھا جو گیٹ والی دیوار کے ساتھ پشت جوڑے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ ایسے ایک کمرے میں گزشتہ روز میں نے کوچوان سخی محمد کا بیان لیا تھا۔ چودھری وقار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری سکندر علی ریحانہ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جب ریحانہ اغوا ہوئی تو سب سے پہلے ہمارا دھیان چودھری سکندر علی کی طرف ہی گیا تھا، پھر چھوٹے چودھری صاحب ہمیں کوٹ جمرہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ لوگ چودھری وقار کا نمک کھاتے تھے، اس لیے اس کے وفادار بھی تھے۔ وہ شخص جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں بخوبی سمجھتا تھا، تاہم چودھری وقار کی موجودگی میں اس نے الفاظ کو گھما پھرا دیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری وقار کو پورا یقین تھا کہ سکندر علی نے اس کی بھانجی کو اغوا کرایا ہے اور اسی کی ایما پر وہ لوگ کوٹ جمرہ کی طرف گئے تھے۔ میں نے انہیں فارغ کرتے ہوئے ایک سے استفسار کیا، تمہارا کوٹ جمرہ والا دورہ کیسا رہا؟ کیا تمہیں ریحانہ کا کوئی سراغ ملا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ریحانہ بی بی ہمیں وہاں کہیں نہیں ملی، ہم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ خالی ہاتھ نہ کہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگ واپسی پر زخمی مشتاقہ کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر سکھی کی پہنچے ہو؟ ہاں یہ بات تو ہے جناب، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے خاص طور پر چودھری وقار کو سنانے کے لیے قدرے بلند آواز میں کہا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو،
میں ریحانہ کو تلاشی اور واپسی کے لیے تم لوگوں سے زیادہ پریشان اور مستعد ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا کوٹ جھمرا جاؤں گا اور چودھری سکندر علی کی حویلی کی تلاشی میرا اولین منصوبہ ہے۔ اگر کسی بھی حوالے سے چودھری سکندر علی ریحانہ کے اغوا میں ملوث پایا گیا تو میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ کوئی بھی شاطر سے شاطر مجرم قانون کی نگاہ میں دھول جھونک کر زیادہ عرصے تک جیل کی سلاخوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے ان الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ خاص طور پر چودھری وقار مجھے پہلے کی بنسبت زیادہ شانت دکھائی دیا۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو وہی ہے جہاں سے تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں مشتاقہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر صحیح ہوتا تو میں اسے حویلی ہی میں بلا لیتا۔ چودھری وقار نے جس بز ہوتے ہوئے کہا، اگر مشتاقہ سے ملنا ضروری ہے تو پھر اس کے گھر چلنا ہوگا۔ میں اپنے ایک بندے کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ مشتاقہ گھر ادھر ہی سکھکی میں ہی ہے اور زیادہ دور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، چودھری وقار اگر تم انہی بندوں میں سے کسی کو بھیج دو تو اچھا ہے۔ میں نے وہاں موجود افراد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ کل کوٹ جھمرا کی طرف گئے تھے اور ذخیرے کے اندرونی معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تم جس شخص کا انتخاب کرو گے، مشتاقہ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد میں منتخب شخص کو اپنے ساتھ ذخیرے کی طرف لے جاؤں گا، اگر تم اس پر کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ آخری جملہ میں نے خواہ چودھری وقار کا دل رکھنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ فوراً خوش ہو گیا۔ اکھڑ مزاج اور سرکش لوگوں کو میٹھی زبان سے رام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، بشرط یہ کہ رام کرنے والے میں برداشت کا مادہ موجود ہو۔ میرے جملے کے جواب میں چودھری ترنت بولا، اس کے انداز میں خاصا تعاون جھلکتا تھا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ آپ جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر اس نے گہری نظروں سے سلامو بابا کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا کھرا نکالنے کا پروگرام ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اغوا کنندگان گھڑ سواروں نے ذخیرے کا رخ کیا تھا۔ اس ذخیرے کے اختتام نہر کے کنارے پر ہوتا ہے۔ مذکورہ نہر شمال مغرب میں بہتے ہوئے کوٹ جھمرا کی طرف چلی جاتی ہے۔ کوٹ جھمرا اسی نہر کے کنارے پر واقع ہے، جیسا کہ موزہ سکھے کی۔ میں نے لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکوں کا کھرا سلامہ بابو نے پکڑ لیا ہے، بس اب اس کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ کھرا ذخیرے سے نکل کر نہر کے کنارے اور پھر نہر کے ساتھ ساتھ کوٹ جھمرا تک جا پہنچتا ہے تو چودھری سکندر علی پر میری گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ میں اس شخص پر کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر کھرا کوٹ جھمرا تک جاتا ہے تو چودھری سکندر علی اس کے باوجود بھی ادھر ادھر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس موقع پر جیدہ کا کارڈ کھیلوں گا، وہی جیدہ جس نے تمہارے خاص بندے مشتاقہ کو موزہ وسن پورہ کے میلے میں بتایا تھا کہ چودھری سکندر علی اپنی بھتیجی ریحانہ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر قدرے الجھن زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا منصوبہ تو بڑا جاندار ہے، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کون سی بات وقار حسین؟ میں نے پوچھ لیا۔ اس نے متعاملانہ لہجے میں جواب دیا، کل ڈاکوں کے تعاقب میں میرے بندے بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر کوٹ جھمرا کی طرف گئے تھے۔ کھرے کے سلسلے میں ایک گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی وقار حسین، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کیا تم سلامو بابا کو بیوقوف اور ناتجربہ کار سمجھتے ہو؟ سلامو نے اس تبصرے پر خفگی آمیز نظر سے چودھری وقار حسین کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ملک صاحب، وہ دراصل کوٹ جھمرا کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے نا، نہر کے کنارے کنارے میرے بندے اور اغوا کنندگان اسی راستے پر سفر کر کے کوٹ جھمرا پہنچے تھے۔ ان کا کھرا کہیں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک اغوا کنندگان کے کوٹ جھمرا کی طرف جانے کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ اس کے برعکس چودھری وقار کے بندے کوٹ جھمرا تک گئے بھی تھے اور واپس بھی آئے تھے، لہذا کھرے کے حوالے سے کوئی پیچیدگی پیدا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں نے چودھری وقار کی تسلی کے لیے کہہ دیا، چودھری وقار حسین، بابا سلامو بڑا جہاں دیدہ اور کوہنا مشق کھوجی ہے۔ اگر 1000 گھڑ سوار بھی کوٹ جھمرا کی طرف جا کر واپس آئے ہیں تو ان کا کھرا تو بالکل علیحدہ پہچانا جائے گا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ سلامو اس مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل کر لے گا۔ پتہ نہیں وہ میری وضاحت سے مطمئن ہوا تھا کہ نہیں، البتہ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ میں اور سلامو وقار حسین کے بندے کو اپنے ساتھ لے کر مشتاقہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ مذکورہ بندے کا نام جاوید عرف جیدہ تھا۔ جیدہ بھاری تن و توش کا مالک ایک قوی ہیکل شخص تھا۔ اس نے بڑے سٹائل کی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھی جو گاما مارکا مونچھوں سے خاصی تک مشابت رکھتی تھی، مگر بالکل اس جیسی نہیں تھی۔ اسی جیدہ کی رہنمائی میں ہم مشتاقہ کے گھر پہنچ گئے۔ مشتاقہ کا گھر سکھے کی کے عین وسط میں واقع تھا۔ میں نے جیدہ اور سلامو کو مشتاقہ کی بیٹھک میں چھوڑا اور خود گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ مشتاقہ اندرونی کمرے میں تھا اور اس نے ہماری آمد کی خبر سن کر مجھے اپنے پاس اندر ہی بلا لیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے بستر پر نیم دراز پایا۔ وہ تکے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مشتاقہ کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے باریک سی لکیر مجھے رکھی ہوئی تھی اور سر کے بال مولا جٹ سٹائل کے تھے۔ مولا جٹ نامی فلم بہت بعد میں ریلیز ہوئی تھی، تاہم مشتاقہ کے بالوں کے حوالے سے
میں نے محض سمجھانے کے لیے مولا جٹ کی مثال دی ہے۔ میری آمد کا سن کر اس نے اپنے بستر کے قریب ہی ایک کرسی رکھوا دی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ پیشانی تک لے جاتے مجھے سلام کیا اور باقاعدہ بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ اس کے حلق سے ایک سسکاری سی برآمد ہوئی۔ میں نے اسی طرح نیمدراز پڑے رہنے کی تلقین کی تو وہ فوراً پہلے والی پوزیشن میں آ گیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، مشتاق، مجھے پتہ چلا ہے ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے تم زخمی ہو گئے ہو۔ تمہیں کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں اور اب تمہارا کیا حال ہے؟ وہ گرم چادر کی بکل مارے بیٹھا تھا۔ میرے اس افسار پر اس نے چادر کو اپنے بدن سے الگ کیا، پھر کرتے کی آستین کو اوپر چڑھانے کے بعد مجھے اپنا زخمی کندھا دکھانے لگا۔ اس کے بائیں کندھے پر ایک موٹی تازی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات سجانے کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، اندرونی چوٹیں تو بہت آئی ہیں، لیکن ظاہری چوٹ یہی ہے، ان ظالموں نے پلٹ کر بے دریغ مجھ پر فائرنگ کر دی تھی۔ ایک گولی میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اللہ کا شکر ہے ہڈی سلامت رہی، صرف گوشت ہی پھٹا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں انگارے بھر رکھے ہوں۔ میں نے ہمدردی کے بول کے ساتھ اس سے وقوع کی تفصیل پوچھی۔ وقوع کے وقت تانگے میں صرف 3 افراد سوار تھے اور چوتھا پولیس اہلکار سادہ لباس میں اپنی سائیکل پر تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ریحانہ اغوا ہو چکی تھی۔ کانسٹیبل نجیب اللہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ پیش کر چکا تھا۔ اس واقعے کے صرف 2 عینی شاہدین باقی بچے تھے، یعنی کوچوان سخی محمد کا بیان میں لے چکا تھا اور اب مشتاق عرف مشتاقہ کی باری تھی۔ مشتاقہ نے مجھے جو حالات بتائے وہ سخی محمد کے بیان کی تصدیق کرتے تھے۔ اس کے مطابق جب ان کا تانگا سکھے کی اور جمال پور تارڑ کے درمیان ذخیرے کے پاس پہنچا تو ڈھاٹا پوش مسلح گھڑ سوار ڈاکو نے ان پر حملہ کر دیا۔ مشتاقہ کے پاس ریوالور تھا۔ ڈاکو کی فائرنگ کے جواب میں اس نے بھی گولیاں چلانا شروع کر دی۔ ڈاکو نے اس سے پہلے ایک سادہ لباس سائیکل سوار کو نشانہ بنایا۔ سائیکل سوار تانگے کی آڑ میں ہوتے ہوئے ڈاکو کے مقابلے پر اتر آیا تھا، لیکن جلدی سے اپنی جان گنوانا پڑی۔ کوچوان سخی محمد جو تانگے کے باس پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی زخمی ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ اس ماراماری کے دوران جب ڈاکو نے ریحانہ کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہونے لگے تو مشتاقہ نے آخری کوشش کے طور پر ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تانگے میں جوتے ہوئے گھوڑے کو کھول لیا، پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر وہ بھی ذخیرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکو کے مشتاقہ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تعاقب جاری رکھنے میں اسے بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس پر متضاد شام ہو چلی تھی اور گھنے درختوں کے سبب دن کی روشنی بہت ہی کم مقدار میں وہاں پہنچ رہی تھی۔ تاہم مشتاقہ نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل کر گھوڑے کو دوڑاتا رہا۔ جب وہ ذخیرے کے اختتامی حصے پر پہنچا تو ڈاکو کا گروہ اس کی نظر میں آ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی۔ نتیجے کے طور پر ڈاکو نے بھی اپنے تعاقب کو محسوس کر لیا اور پلٹ کر مشتاقہ پر فائرنگ کر دی۔ ایک خطرناک گولی اس کے بائیں کندھے میں آگ بھرتے ہوئے گزر گئی۔ اپنی جان کی پرواہ نہ رکھتے ہوئے ڈاکو کا تعاقب جاری رکھتا اگر قسمت دغا نہ دے جاتی۔ ڈاکو اسے تعاقب سے روکنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھو کر اسے سپرد عذاب کر چکی تھی۔ باقی گولیوں نے گھوڑے کے بدن پر تباہ آزمائی کی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بڑے کربناک انداز میں ہنینا اٹھا۔ اس ہنیناہٹ میں چیخنے اور چلانے کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس مہلک فائرنگ نے گھوڑے کو جیتنے کی مہلت نہ دی۔ وہ ڈگمگایا اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا، پھر تڑپتے ہوئے جان دینے لگا۔ مشتاقہ اسی گھوڑے کی پشت پر سوار تھا۔ اس کا جو حشر ہوا ہوگا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وقار حسین کے بھیجے ہوئے بندے ذخیرے کے اس حصے میں پہنچے تو انہیں گھوڑے کی لاش کے قریبی مشتاقہ کا زخمی حالت میں پڑا ہوا مل گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہر تک لے گئے اور دوسرے ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی میں وہ لوگ زخمی مشتاقہ کو اپنے ساتھ سکھے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے جناب ساری کہانی۔ اس نے اپنے بیان کے اختتام میں ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا بہت افسوس بلکہ دکھ ہے کہ میں ریحانہ بی بی کو اغوا ہونے سے بچا نہیں سکا، حالانکہ چودھری صاحب نے مجھے اس کا محافظ مقرر کر رکھا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ندامت امیز انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اس کی کتھا کو پوری توجہ سے سنا۔ اس کے خاموشیوں پر میں نے سوال کیا، مشتاق، گھڑسوار ڈاکو کے بارے میں تمہارا اندازہ کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے اور ریحانہ کو اغوا کرنے کے بعد کدھر گئے ہوں گے؟ میں یہ سوال کرتے ہوئے براہ راست مشتاقہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری بات پر وہ قدرے جز بز ہوا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور دانت بھینچ کر کندھے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں تو میں پڑھتے اور مرتے ہوئے بھی ان کا تعاقب جاری رکھتا۔ بس ذہن میں ایک ہی خیال تھا، ریحانہ بی بی کا اغوا چودھری سکندر علی کی ایما پر ہوا، اس لیے چودھری وقار صاحب نے کچھ بندوں کو کوٹ جھمرہ کی طرف دوڑایا تھا، لیکن وہ بھی نامراد واپس آ گئے۔ میری معلومات کے مطابق یہ فتنہ مشتاقہ اور جدہ کی باہمی گفتگو کے بعد اٹھا تھا۔ اپنے چودھری سکندر علی کے عزائم سے اسے آگاہ کیا تھا اور اس طرح ریحانہ کے حوالے سے سنسنی خیز صورتحال چودھری وقار حسین اور چودھری نثار حسین تک پہنچ گئی۔ ابھی تک مشتاقہ سے میری براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے سوالات کیے، لیکن کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ اس دوران وہ کندھے کی تکلیف کو دھیرے دھیرے کراہنے بھی لگا تھا۔ میں نے دیگر سوالات کو نظر انداز کر کے مرحوم نجیب اللہ کے بارے میں استفسار کر لیا۔ مشتاقہ نے مجھے بتایا تھا حملہ آور ڈاکو نے
पहले सदर लिबास में साइकिल सवार पर फायरिंग की थी। चौधरी वक़ार हुसैन मुझे ये बात बता चुका था कि वो सदर लिबास पुलिस एहलकार की हकीकत से आगाह हो गया था, जिसके बाद मुझे पता था कि ये बात मुश्ताका तक भी पहुंची होगी। मैंने मुश्ताका से इसी हवाले से सवाल किया। वो नकाहत भरे लहजे में बोला, मुझे आपके सिपाही के बारे में चौधरी साहब ने बता दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा मुतमईन भी था चौधरी साहिब से। इसकी मुराद वक़ार हुसैन थी। चौधरी साहब ने रेहाना की हिफाजत का जिम्मा मुझे दे रखा था। डाकुओं का जत्था पर हमलावर हुआ तो मैंने और आपके बंदे ने डटकर मुकाबला किया। वो बेचारा तो ज़िंदगी की बाजी हार बैठा और मैं अपना कंधा जख्मी। इसने जुमले को धूरा छोड़ा और कराने वाले अंदाज में बोला, यूँ महसूस होता है कंधा आग का गोला बन गया है। मैंने फिर भी बातों को नज़रअंदाज करते हुए से पूछा, मुश्ताक ज़रा सोच समझ कर बताओ, तुमने मरहूम कांस्टेबल नजीबुल्लाह वाली बात और किस किस को बताई थी? किसी को भी नहीं। वो गड़बड़ा हुए अंदाज में बोला, मैं भला किसी को इतनी अहम बात क्यों बताता? चौधरी साहिब ने तो मुझे ख़ास तौर पर मना किया था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ख़ास तौर पर मना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस राज को राज रखने के लिए बड़े चौधरी निसार हुसैन को खुसूसी हिदायत की थी। इसने इस राज को अपने बेटे तक मुंतकिल किया और साथ ही ताकीद भी कर दी कि किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे चौधरी वक़ार हुसैन ने रवायत को कायम रखते हुए तुम्हें भी इस राज में शरीक कर लिया और किसी को बताने के लिए ख़ास तौर पर मना भी कर दिया। इसलिए मैं सांस लेने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने इसी रविश पर चलते हुए सदर लिबास कांस्टेबल वाली बात और किस किस को बताई थी? वो घबराहट अमेज़ आवाज़ में बोला, आप मुझ पर खामखा शक न करें जनाब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले सकते हैं। कसम की ज़रूरत नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, ना लेने की और ना ही देने की। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने टोलने वाली नज़र से इसकी आंखों में देखा और कहा, कोट झुमरा वाला जेदा तुम्हारा लंगोटिया दोस्त है। चौधरी सिकंदर अली की हवेली से वाबस्ता होने के बावजूद भी इसने तुम्हें रेहाना के हवाले से सिकंदर अली की मनसूबाबंदी से आगाह कर दिया था। इससे जाहिर होता है वो तुमसे कितना करीब है। इसी कुर्ब की वजह से कहीं तुमने सदर लिबास पुलिस एहलकार वाला राज जेदा तक तो नहीं पहुंचा दिया? तोबा तोबा। वो अपने दाएं सलामत हाथ से दोनों कानों को बारी बारी छूते हुए बोला, जनाब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? वसनपुरा वाले मेले में मिलने के बाद तो मैंने जेदा की शक्ल भी नहीं देखी, और फिर इतनी अहम बात मैं जेदा क्या किसी को भी नहीं बता सकता। बात ख़त्म करते ही मुश्ताका ने आंखें बंद कर ली और तकलीफ़ के बाइस धीरे धीरे कराने लगा। मैंने पट्टी खोलकर इसके ज़ख्मी कंधे का जायज़ा नहीं लिया था, तब इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता था वो खासी अजियत में है। मैंने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, ठीक है मुश्ताक, तुम घर पर ही आराम करो, मैं शाम में फिर चक्कर लगाऊंगा। इस दौरान गाहे बगाहे तुम अपने ज़हन पर जोर देते रहो, मुमकिन है कोई अहम बात याद आ जाए। इसने मेरी हदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। मैं इसके घर से बाहर निकल आया, फिर खोजी सलामू और जेदा के हमरा जय वगुआ की जानिब रवाना हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, इस वारदात की कहानी अभी जारी है, बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।